ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہوئے۔ جب وہ اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں 3 خوبصورت لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطانگی پیدا ہو گئی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی کرنا شروع کر دی۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی کرنے کے بعد وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد جب وہ ڈاکو ایک گلی میں سے گزرے جس گلی میں مسجد تھی، اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی بات ان تینوں کے دل کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا، اگر ہماری بہنوں کو کسی غیر مرد نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا، گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں اس گلی میں پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا، آؤ امام صاحب کے پاس جا کر ان سے مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے داغے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ تینوں ان لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں گھر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا۔ کہنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ ان تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں بیٹھی رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلے پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان 3 آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان تینوں نے کہا، اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی کی تو ہم ان کی شکلیں نہ پہچان سکی۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر وہ بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک بہن نے خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا۔ اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں،
تو دوسرے نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو ڈاکو نے کہا کہ تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ تینوں لڑکیاں بھی ان کی بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو گیا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اور اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے۔ اور جب تم ان تینوں میں خوشبو سونگو گی تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے، اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب آئی اور خوشبو سونگنے کے بعد کہا کہ مجھے پتا چل گیا کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکے اور لڑکی کو علیحدہ بٹھا دیا۔ پھر ایسے ہی کرتے ہوئے باقی لڑکیوں نے بھی ایسا ہی عمل کیا۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ تینوں بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح کروا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور جب 1 سال کے بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھیں۔